تیسرے نمبر پر کس خلفاء نے فوت ہونا ہے اور چوتھے نمبر پر کس خلفاء نے فوت ہونا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جس نے چوتھے نمبر پر فوت ہونا تھا خلیفے کو پہلا نمبر دے دیا گیا ہو، نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت بھی اس ترتیب سے دی کہ میرے نبی کو ہر ان 4 صحابہ میں ہر ایک کی عمر کا بھی پتا تھا کہ ان کی عمر حیات کیا ہوگی، ان کی زندگی کے لمحات کتنے ہوں گے۔ اسی ترتیب سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جید صحابہ کرام کی موجودگی میں 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں پڑھائی ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جماعت کروائے، لوگوں کو جماعت کروائے۔ اگر خلیفہ اول حضرت مولا کائنات کا حق ہوتا کہ وہ خلیفہ اول ہیں تو فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پیغام دیا کہ جا کر تم کہو تاکہ کل قیامت کے دن گواہی دیتے ہوئے لوگ یہ بیان کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مولا علی نے بیان فرمائی ہے۔ اور بصرہ میں کچھ لوگوں نے جب اعتراض کیا یہ وہ مولا علی ہیں، حضرت علی نے فرمایا میں چادر ڈال کے کھینچ کر حضرت صدیق اکبر کو ممبر سے اتار سکتا تھا، اگر وہ خلیفہ اول نہ ہوتے، انہیں رب نے خلافت بلا فصل اگر عطا نہ کی ہوتی تو میں اس طرح کے کام کر سکتا تھا، نے مسند خلافت سے سب کو اتار سکتا تھا، مجھ میں اتنی پاور تھی۔ لیکن میں مطمئن ہوں کہ ان کا کارکن بن کر، ان کا ایک مقتدی بن کر یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے موجودگی میں میرے مصلی پر جماعت کروائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کو ہمارے دین کا لیڈر بنایا ہے، ہم نے اسے اپنی دنیا کا لیڈر بھی مان لیا ہے۔ مصلی دین کا تھا، مصلی دین کا تھا، وہ بڑا مسئلہ تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مصلی دے دیا تھا تو ہم سمجھ گئے کہ خلافت بھی انہی کا حق ہے، خلافت بھی انہی کا حق ہے۔ اس بنیاد پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وضاحتیں کرتے رہے، صحابہ کرام کے ذکر کرنے میں بھی یہی ترتیب موجود تھی جو ترتیب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان صحابہ کرام کو اختیار فرمانے کا حکم دیا تھا۔ حضرات محترم، آئیے آج ایک طویل حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس حضور کی آل میں سے ہیں، ان کے بیٹے تابعی ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرے ایک صحابی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت امیر معاویہ جو میرے نبی کے سالہ ہیں، خال المسلمین ہیں، حضرت ابو سفیان ان کے بیٹے ہیں، حضرت ام حبیبہ جو میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے بھائی ہیں۔ یاد رکھیے آج کچھ لوگ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ بڑے بڑے پیرانے عظام جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گدی نشین مانتے ہیں، انہوں نے اپنی فیس بک آئی ڈی کے اوپر پچھلے گزشتہ دنوں کے اندر ایک شمس الرحمان مشہدی نام کے ایک سجادہ نشین ہیں، انہوں نے بڑی ہی بے ادبی کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ ان صحابی رسول کی گستاخی کی۔ ہم آج کے اس جمعے میں مذمت کرتے ہیں کہ جب تک حضور کی آل کا عقیدہ ٹھیک ہے ہم اس کا ادب کرتے رہیں گے، اور جب تک ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ہم ان کا ادب نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حقیر کا لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے ہم سارے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو یہ تو وہ صحابی ہیں جو خال المسلمین ہیں، امت کے ماموں ہیں۔ قرآن کی نص ہے سورہ
احزاب کی آیت نمبر 6، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں اور ان ماؤں کے بھائی جو ہیں وہ ہمارے ماموں لگتے ہیں۔ اب یہ حضرت امیر معاویہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے درمیان جو مکالمہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی اور ترجمان قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بڑا نایاب حوالہ موجم کبیر کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعید بن عاص کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ آج میں حضرت عباس سے کچھ ایسے سوال کروں گا کہ ہو سکتا ہے وہ لاجواب ہو جائیں، ایسے سوال کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے سامنے میں ایسے سوال کروں گا شاید کہ آج وہ لاجواب ہو جائیں، چونکہ ابن عباس علم میں مشہور تھے، جو عمر چھوٹی تھی مگر علم بڑا جوانی پر تھا، اور کبار صحابہ کرام یعنی جب عشرہ مبشرہ میں سے شورا کی میٹنگ ہوتی تھی، جب بھی کوئی وفد بیٹھتا تھا، جب کوئی جرگہ بیٹھتا تھا تو شورا کی میٹنگ میں ان کو آگے بٹھایا جاتا تھا۔ یہ چھوٹے سے صحابی تھے، ان کو آگے بٹھایا جاتا تھا۔ جس طرح دیکھیں اللہ رب العزت نے آج جو علماء کرام کو مقام عطا کیا، بوڑھے بوڑھے لوگ ان کے پیچھے، اور وہ جو صحابی رسول حضرت عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اس عمل کو کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، وہ ادب کرتے تھے۔ ادب اس وجہ سے کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں علم عطا کیا ہوا تھا، اس وجہ سے عشرہ مبشرہ جیسے صحابی انہیں فرنٹ لائن پر بٹھاتے تھے، اور اکثر لوگ ان کے سامنے، اور جس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات کہہ بھی ڈالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹنگ میں کہ ابن عباس ہم اس سے آگے بٹھاتے ہو، اس ابن عباس کو تم آگے بٹھاتے ہو، حالانکہ ہمارے پوتے بھی اس سے بڑے ہیں، ہمارے پوتے بھی اس سے بڑے ہیں، تم اسے آگے کیوں بٹھاتے ہو؟ تو جواب یہی آیا کہ جو رشتہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں ان کا ادب کیا تھا، وہی ادب ہم ان کے علم کی وجہ سے کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اس کو آگے بٹھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت امیر معاویہ نے سوال کیے، اور ترتیب دیکھنا پھر جواب دیکھنا۔ سنیے الموجم کبیر کے 10ویں جلد صفحہ نمبر 240، 239 اور 438 کے اوپر یہ تفصیل موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی اور ایک تابعی ہیں کیا بیان کرتے ہیں، سنیے، حوالہ میں نے پیش کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے سوال کرنے لگے۔ کیا سوال کیا؟ ما تقول فی ابی بکر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے سامنے سوال کیا، اے عبداللہ ابن عباس ذرا بتاؤ ابو بکر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے جواب دیا ما تقولو فی ابی بکر، فرماتے ہیں میں نے سوال کیا ابو بکر کون ہے، ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس تمہارا کیا نظریہ ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ قربان جائیں یہ کتنا خوبصورت خطبہ ہے، وہی انداز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزشتہ میں نے ایک حدیث دوسری نشست میں بیان کر دی تھی، اسی کے الفاظ حضرت عباس نے بیان فرمائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا، وہی انداز حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تقریر شروع کی،
تقریر شروع کی، کہنے لگے تم نے سوال کیا امیر معاویہ کہ حضرت ابو بکر کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی مناقب کیا ہے، ان کی رسپیکٹ کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، تو سنو، رحم اللہ ابا بکر، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس